کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہمیں مختلف پوائنٹس پہ جوائن کر رہے تھے. ان سب کا شکریہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں, مبارک بھی دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ سب نے مل کے اس عوامی مارچ کو ایک تاریخی مارچ بنا دیا ہے. یہ مارچ ایک تحریک ثابت ہوا ہے. یہ مارچ عدم اعتماد کے لیے تھا اور پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کر لیا. جس شہر سے ہم گزرے, جس گاؤں سے ہم گزرے, جس علاقہ سے ہم گزرے, جس صوبہ سے ہم گزرے, پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا. پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا. اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں. وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہ رہے ہیں. وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں. وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکے. اور اب جب پاکستان کے عوام نے اپنا کام کر لیا ہے, پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اپنا کام کر لیا ہے, ہمارے سارے ساتھیوں نے اپنا کام کر لیا ہے, تاریخ رقم کیا ہے, اب پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے, بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے. عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا. وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament. جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا, کروایا گیا تھا 2018 میں, وہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی, جتنا جلدی وہ سیشن بلاتے ہیں اتنا جلد ہی وہ غلطی کو درست کریں گے. ہم نے پرامن مارچ کی, ہم نے جمہوری مارچ کی, ہمارے اوپر حملے ہوئے, ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا. ہم جمہوریت کا آج بھی بات کرتے ہیں, ورنہ جو عوام کا تعداد جمع ہوا تھا اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ سفر میں آئے تھے, اگر اس وقت ہم مطالبہ کرتے کہ دھرنا ہوگا جب تک یہ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا, تو وہ سارے لوگ آج تک ادھر بیٹھ رہے ہوتے. اگر ہم اس وقت مطالبہ کرتے کہ آپ آئے, ہمارے سارے اتحادی آئے, یہ غیر جمہوری لوگ ہیں, ان سے جمہوریت کی یقین نہیں کر سکتے ہیں, ہم حملہ کر دیتے, تو وہ بھی کرتے. لیکن ہم نے ایسے نہیں کی, اور نہ ہی ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یہ ہمارا نہ تاریخ ہے اور نہ یہ کبھی ہم ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں. مگر میں 2 پوائنٹس پہ بڑا سیریسلی پاکستان کے عوام سے, پاکستان کے میڈیا سے, پورا حکومت سے, پورا ریاست سے کلیئرلی بات کرنا چاہوں گا. 2 ایسے واقعے ہوئے ہیں جو میرے لیے برداشت سے باہر ہے. ایک جو حملہ آصفہ بی بی پہ ہوا, جب پاکستان پیپلز پارٹی کا قافلہ لٹرلی جنوبی پنجاب سے اپنا سفر مکمل کر کے سینٹرل پنجاب کی طرف بھر رہا تھا, ہم وہاں تھے. میں نے بڑا صبر دکھاتے ہوئے, اور اس لیے کہ میں میڈیا کا آزادی پہ یقین رکھتا ہوں, میں کسی اداروں کو, کسی میڈیا کا اداروں اب بھی اپنا نشانے پہ نہیں لے آنا چاہ رہا ہوں. اس وقت وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے. اگر میں غلطی سے ایسے کچھ کہتا تو خدا نہ خواستہ میرے کارکن کے جو ایکشنز ہوتے میں ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا. مگر یہ واقعہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے, اور ہم نے وہ ویڈیو ہر طرف سے دیکھا, ہر طریقے سے دیکھا, اور ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ وہ ڈرون آصفہ بی بی اور ہمارے طرف اپنے آپ کو
aligns itself with us. اور پھر ایسے اچانک نہیں, in a very methodical manner, made its way towards my sister and physically hit her. ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے پیغام تھا کہ آپ جو جمہوریت بحال کرنے کے لیے نکلے ہیں, یہ میرے والد کے لیے, میرا خاندان کے لیے پیغام تھا. اس کے بعد کل وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے. یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا. جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے, اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا ہوں. میں ایک ISI سے درخواست کروں گا, انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں. ہم خود ایز اے پارٹی, ایز اے فیملی, ہم جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں اس قسم کے ٹیکنالوجی سے, ان سے بھی رپورٹ تیار کریں گے اور ان کی بنیاد پہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل طے ہوگا. جہاں تک صدر زرداری کو دھمکی دیا گیا تھا کل وزیر اعظم سے, یہ ہمارے لیے برداشت سے باہر ہے. اب اس ملک کی خاطر, جمہوریت کی بحالی کی خاطر, اس عوام کی معاشی حقوق کی خاطر, اس عوام کی آزادی کی خاطر ہمارا خاندان نے, ہمارا جماعت نے بے انتہا قربانیاں دی ہیں. قائد عوام شہید شاہ نواز بھٹو, شہید میر مرتضیٰ بھٹو, شہید بے نظیر بھٹو, بس اب ہم برداشت نہیں کریں گے. اب میں موجود ہوں. شہید بی بی کے وقت میں نوجوان تھا. یہ ابھی سمجھے جتنا بھی سمجھنا چاہے خان صاحب کہ ہم بچے ہیں, ہم بچے نہیں رہے. میں ہر کسی قوت کو, جو بھی شخص ہوگا جو سمجھتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے, ہم پیچھے ہٹ جائیں گے, سمجھ لو, جان لو, ان رگوں میں صدر زرداری کا خون ہے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا خون ہے, شہید میر مرتضیٰ, شہید شاہ نواز بھٹو کا خون ہے, قائد عوام کا خون ہے. جو میں آپ کے ساتھ کروں گا تو بھولیں گے نہیں, تیرے نسلیں نہیں بھولیں گے. میرے خاندان جو رہتا ہے, میں آپ کا ہاتھ پہ گن سکتا ہوں. ایک آدمی پہ کچھ بھی ہوا, اس ملک نے, کسی نے ابھی تک وہ ریاکشن نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ دیکھنا چاہتے ہو. یہ جو بندوق کی نشست کی بات کر رہا تھا کل, ہم نے کبھی بندوق استعمال نہیں کی, مگر ہم بندوق استعمال کرنے جانتے ہیں. میں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں, میں پرامن آدمی ہوں. میں ہمیشہ اور زندگی بھر انشاءاللہ تعالی پرامن آدمی رہوں گا. سیاست کریں ہمارے ساتھ, سیاست کرنا ہمارا حق ہے, سیاست کرنا آپ کا حق ہے. آپ ہمیں زندگی اور موت کا دھمکی دیں گے تو پھر آپ ان کا کانسیکوینسز کو بھی خود برداشت کریں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ ایک ماڈرن ملک ہے. ہم 2022 میں جی رہے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا آواز بلند کریں,
ہم جد و جہد کریں, ہم ڈیموکریٹکلی اس ریاست کا پرامن طریقے سے حصہ رہیں, اور ہمیں کوئی لائف تھریٹ نہ ہو, اور نہ ہمارا ایسے کوئی واقعہ ہو. اور ہم ایسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ ہوگا. جو یہ حرکتیں ہیں, یہ ڈیسپریشن کے حرکتیں ہیں. میں نے عوامی مارچ کے وقت بھی کہا تھا کہ جتنا بھی ڈیسپریٹ ہوگا, جتنا بھی پریشان ہوگا, جتنا اس کو نظر آ رہا ہوگا کہ اب اس کا کرسی خطرہ میں ہے, تو وزیر اعظم مزید ڈیسپریٹ میجرز لیں گے, زیادہ گالیاں دیں گے. اب گالی دینے سے اس کا کرسی نہیں بچتا. پاکستان کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. یہ کس کو اب 3 سال حکومت میں رہنے کے بعد یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ صدر زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا ٹارگٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیوں آج سے نہیں, ہمیشہ سے آپ کا, جو بھی آپ جیسے لوگ ماضی میں آئے ہیں, ہمیشہ یہی پیپلز پارٹی آپ کا سب سے پہلے نمبر 1 ٹارگٹ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے عوام کے لیے ہر دور میں جد و جہد کیا ہے, ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں. ہر بار جب بھی جمہوریت خطرہ میں آیا ہے تو پیپلز پارٹی سامنے آ کے اس کو بچایا ہے. جب بھی ملک خطرہ میں آیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی سامنے آ کے اسے بچایا ہے. اس لیٹسٹ سلیکٹڈ کے خلاف جو جد و جہد ہے, جو مقابلہ ہے, پہلے دن سے پیپلز پارٹی نے آپ کا مقابلہ کیا. ہم نے آپ کو ایک دن نہیں چھوڑا, پہلے دن آپ کو ایکسپوز کیا. اب آج تک اس بات کو نہیں بول سکتے ہو اس کہ پورا دنیا اگر آپ کو سلیکٹڈ سے نام سے جانتا ہے تو وہ پیپلز پارٹی نے آپ کو پہلے دن سے کروایا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اس عوام دشمن, ملک دشمن معاہدہ, معاشی معاہدہ کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل قرار دے کر اس کا پاس ہوتے ہوئے سے لے کے آج تک ملک بھر میں احتجاج کیا ہے. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے اپوزیشن کو افطار میں مکمل اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. یہ پیپلز پارٹی تھی جس نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کو اکٹھا کر کے آپ کو پریشر میں ڈالا. مل کے آپ کو نیشنل اسمبلی میں اس بار بھی شکست دلوائے تھے, عدم اعتماد ثابت کیا تھا, تاریخ ثابت کیا تھا. اور آج بھی پیپلز پارٹی ہے جو سڑکوں پہ آپ کے خلاف سراپا احتجاج ہے, جس نے سارے اپوزیشن پارٹیز کو, پوری ملک کو, پوری قوم کو عدم اعتماد کے پیج پہ لے آ چکے ہیں. اور پیپلز پارٹی کی وجہ سے نہ صرف تو, مگر کل پرسوں کی بات جو آپ کے بعد بھی اگر کوئی سلیکٹڈ, کوئی آمر آئے گا تو یہی پیپلز پارٹی ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہوگی. آپ کا یہ غلط فہمی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے پورا ملک میں جمہوریت کا دفاع کرنے کے لیے تیار نہیں, اور انہوں نے 10 دن اپنا گھر, اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کو غلط ثابت کر دیا. 10 دن کے لیے پیپلز پارٹی کے جمہوریت کے سپاہی, عوام کے حقوق کے دفاع کرنے والے نے اپنے گھر چھوڑے. ہر شہر ہمارے ساتھ گھومے, جس شہر سے ہم گزرے ہمارا قافلہ کا تعداد میں اضافہ ہوا. کبھی کسی کیمپ میں رہ رہے ہیں, کبھی کوئی چھت
چھت ہے کبھی نہیں ہے, کبھی صحیح کھانا ہے کبھی نہیں ہے, ان کا کوئی پرواہ نہیں. اس پورا ملک کا سفر کرتے کرتے وہ یہاں اسلام آباد تک پہنچے. اسی حالات میں آپ مجھے بتائیں کہ کون 10 دن اپنا گھر, اپنا کام, اپنا مزدوری, اپنا محنت چھوڑ سکتا ہے؟ اور اس قسم کے ظالم رژیم کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس رژیم کو ہلا کے رکھ دیا ہے. عمران کے گالی کے علاوہ, جھوٹے الزامات کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے. کہتا کیا ہے؟ وہی کرپشن کا رٹ جو غلط بار بار ثابت ہوتا ہے. اس سے پہلے بہت لوگ ہیں, اس سے پہلے بہت سے لوگ آئے ہیں. یہی اسکرپٹ سن سن کے پاکستان کے عوام تھک چکے ہیں. صدر زرداری کے بارے میں 30 سال سے سن رہے ہیں, کرپشن کرپشن کرپشن. ان کو معلوم ہے کہ ثابت نہیں ہوا. ان کو معلوم ہے کہ یہی لوگ کہتے رہے. پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے رہے. صدر زرداری ایک دن کے لیے نہیں جھکا. اور ان کا یہی ہے کہ صدر زرداری کو یا پیپلز پارٹی کو آپ توڑ نہیں سکتے ہو. ارادہ تو یہی تھا کہ صدر زرداری کو جیل میں رکھا جائے گا, فریال تالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا جائے گا, ایسے حالات میں رکھے جائیں گے جہاں ادویات سے بھی محروم رکھا جائے, اور یہ برداشت نہیں کر سکیں گے. ہم سب خاموش ہو جائیں گے. صدر زرداری علاج کے لیے باہر چلا جائے گا, اور آپ کا اس نالائق, ناکام ترین, ناجائز حکومت کو مسلط کرنے کا جو راج ہے وہ جاری رہے گا. مگر نہ ہم خاموش ہوئے, نہ صدر زرداری ٹوٹے, اور نہ وہ کہیں باہر جا رہا ہے. پہلے ہم آپ کا بندوبست کرتے ہیں بھائی. پہلے ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے جمہوریت کا انتقام لیتے ہوئے آپ کو گھر بھیجتے ہیں. یہ سارے الزامات جو آپ نے صدر زرداری پہ لگائے ہیں, میں آج بھی آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ثابت کرو عدالت میں. 30 سال سے ہم یہ جھوٹے کہانیاں سن رہے ہیں, پروپیگنڈا سن رہے ہیں, مگر آپ اس لیے ثابت نہیں کر سکے کہ ان میں سچ نہیں ہے. افتخار چودھری جب اس ملک کا چیف جسٹس تھا, وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف صاحب تھا, یہ سارے کے سارے کیسز سوئس ٹیکنا کا لے کے پتہ نہیں کہاں کہاں تک, سارے کے سارے کیسز ٹرائل ہوئے سپریم کورٹ کی عدالت تک. صدر زرداری اور سارے کے سارے کو اکیوز باعزت بری ہوئے. اس لیے آپ کو پھر سے جھوٹے کہانیاں, پروپیگنڈا پہ مبنی کہانیاں, جعلی GIT کی بنیادوں پہ بیانیاں کھڑا کرنا پڑا صدر زرداری کو جیل میں رکھنے کے لیے. مگر رکھ نہیں سکے کہ اس میں وہ طاقت نہیں تھا. جھوٹ پہ مبنی مقدمہ نہیں چل سکتا ہے. جو آپ کے اوپر مقدمے ہیں وہ تو سچ ثابت ہے. فورن فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن نے دکھا دیا ہے کہ اسرائیل اور بھارت سے تو نے فنڈنگ لیا. اکبر ایس بابر آپ کا بنیادی ارکان نے یہ دکھا دیا, ثابت کر دیا. اب وہ لوگ جو آپ پارٹی ڈونرز کلیم کر رہے تھے,
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کینسر کی ہاسپٹل کے لیے پیسے دے رہے تھے، یہ کیسے پی ٹی آئی کا فنڈز بنے تھے؟ تو نے تیرے ماں کے نام کا ہاسپٹل پہ ڈاکہ مار کے بیمار مریضوں کے پیسہ چھین کے تیرا کچن چلایا، تیرا جماعت چلایا. شرم کرو، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. تو سزا یافتہ ہو. امریکہ کا کورٹ نے آپ پہ سزا سنایا ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنایا ہے، دوسرے پہ الزامات لگاتے ہو. میرا تو خاتون اول کے لیے بہت احترام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا میں نے خاتون اول کے خلاف کبھی غلط زبان استعمال نہیں کی. جو کہانیاں نہ سیاسی مخالفین نہیں، جو ہمیں پنجاب کی بیوروکریسی، مختلف ادارے، خاتون اول کے کرپشن کے بارے میں سنائے دیتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہو؟ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ پنجاب کا کوئی پوسٹنگ نہیں ہو سکتا جب تک آپ خاتون اول کو پیسہ نہیں پکڑواتے ہو. ہمیں تو بتایا گیا ہے، ہمارا جو انفارمیشن ہے، کہ جو آپ کے چیف منسٹر کے امیدوار تھے وہ سارے پیسے ہر طرف پھینک رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ شاید آپ کا ایک اے ٹی ایم صحیح جگہ تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. دوسرا اے ٹی ایم صحیح تھا پیسہ پھینکنے کے لیے، وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے. مگر بزدار صاحب سب سے ہوشیار تھا. اس نے جہاں پیسہ دیا وہ کام جادو کی چلا اور ابھی تک وہ مصیبت پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے. ہم نے کبھی یہ سیاست کی ہی نہیں. صدر زرداری تو جو گالی اس کو سناتا ہے، جو جھوٹے الزام اس پہ لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میرے اوپر ثواب ہے، میں جنت میں جاؤں گا ان کو جھوٹ بولنے دو. میں صدر زرداری نہیں ہوں. آپ کی بہن علیمہ خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس کا ملک کا ایک فرد، ایک بچہ اتنا بے وقوف ہے کہ ہم اس بات پہ یقین کرے کہ علیمہ باجی نے اپنے سلائی مشینز بیچ کے اتنا پیسہ بنائے؟ جھوٹ بولو تو اتنا بولو جو سچ محسوس ہو سکتا ہے. مطلب ہم ایک بات کا بھی یقین کرے کہ تو آج تک اپنے کرکٹ کے کھلونے بیچتے اپنا کچن چلا رہے ہو. جو کیسز آپ پہ بننے والے ہیں عمران، تجھے اندازہ ہی نہیں. تجھے دعا کرنا چاہیے، خاتون اول سے دعا کروائے کہ کوئی اور نہیں صدر زرداری کا حکومت آئے. شہباز شریف صاحب سے ہم وقت پہ ریکویسٹ کریں گے کہ اچھا وزیر داخلہ رکھے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ نے کس قسم کا گالی دی؟ تو ہوتے کون ہو مولانا صاحب کو گالی دینا؟ تو ہے کون؟ مولانا صاحب کا اور ہمارا آج سے نہیں، ہم قائد عوام کے وقت سے سیاسی اختلافات کر رہے ہیں. ابھی ایک سینٹنس نکالے جب میں نے کبھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی ایسے گالی دیا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی کون ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ جماعت علماء اسلام کا تاریخ کیا ہے؟ مفتی محمود، سوری مجھ سے غلطی ہوا. ہم سے بھی سلپ آف دا ٹنگ ہو سکتا ہے، یہ صرف وزیر اعظم کا حق نہیں ہے. آپ اس کو اندازہ نہیں ہے کہ مفتی محمود صاحب کون
اس کو اس ملک کا تاریخ کا پتہ نہیں ہے، اس ملک کا ثقافت کا پتہ نہیں ہے، نہ اس ملک کا ماضی کا پتہ ہے اور نہ اس ملک کا مستقبل کا حصہ ہے۔ یہ ہے کون؟ اکرام اللہ نیازی کا بیٹا۔ یہ ہر کسی پہ اس لیے چور چور کا الزام لگاتا ہے کہ قائد عوام نے اکرام اللہ نیازی کو کرپشن کی بنیاد پہ ہٹایا گیا۔ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کون، نہ اس کو واقف ہی نہیں تھا قائد عوام کو کہ یہ ہے کون۔ بس اس نے 303 جو کرپٹ ترین بیوروکریٹس تھے ان کو نکالنے تھے۔ قائد عوام نے یہ کام کیا اور اس وقت سے لے کے یہ شخص وہ بھول نہیں سکا اور اس کرپشن پہ رٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام کے کان پک چکے ہیں، وہ آپ کے اب جھوٹے باتیں وعدے نہیں سننا چاہتے ہیں۔ وہ اس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ سے تجھ سے نجات چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی پورا کا پورا اپوزیشن مل کے آپ کو عدم اعتماد سے حکومت سے نکالیں گے، اور آپ کا حساب کا وقت آ گیا ہے۔ یہ سارے باتیں جو میں نے کی، یہ دوسرے نے اب آپ کے خلاف ان پہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے جو ہم پارے خلاف کرنا ہے نا، ابھی کرو، کل تجھے موقع نہیں ملے گا۔ اس ملک کے عوام کی خاطر، اس قوم کی خاطر، جمہوریت کی بحالی کی خاطر تیرے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ اور میں نے اپنا ڈی چوک کی تقریر میں بھی کہا تھا، اس سے میرے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، جھگڑا یہی کہ جس طریقے سے آپ 2018 میں آئے تھے، وہ ہمارا اس ملک کی جمہوریت کا بحالی کو نقصان پہنچایا تھا۔ کل ہم آپ کو نکالیں گے، صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے۔ آپ صاف و شفاف الیکشن سے منتخب ہو، میں آپ کو سلیکٹڈ نہیں کہوں گا، لیکن جب تک تو سلیکٹڈ ہو، ہم آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ عوام آپ کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ اس ملک کو ان معاشی مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ اجاز بھائی کر لیں۔ کیا آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لیں گے جو آپ نے تذکرہ کیا حملے کے حوالے سے، اور جس چینل کا وہ ڈرون تھا اس چینل کے مالک کو آپ کی ایک اتحادی جماعت آج کل کی سی ایم شپ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک لیگل ایکشن ہے اس پہ بالکل غور کیا جا رہا ہے۔ ہم خود لائرز میں رابطے ہیں، ہم نے اس انسیڈنٹ کے بارے میں بھی انسیڈنٹ رپورٹ فائل کیا تھا، اور جہاں تک وزیر اعظم کا کل کا بیان ہے اس پہ بھی لیگل جو طریقہ کار ہے وہ اپنایا جائے گا۔ جہاں تک وہ چینل کی بات ہے، اس چینل نے ہمیں ایک خط بھی لکھا، بڑے معذرتیں بھی کی، جہاں تک ان کے اونر ہیں اس وقت یا پہلے، وہ اس پہ بھی ہم اپنا انویسٹیگیشن کنکلوڈ ہونے کے بعد ایک بہتر پوزیشن میں ہوگا اس پہ کامنٹ کرنے کے لیے۔ ابھی کے لیے میں آپ نے دیکھا ہوگا تقریر کرتے ہوئے بھی، اس وقت پہ بھی، ان حالات میں بھی میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس چینل کا نام میں لے لوں، لیکن جیسے ہمارا یہ لیگل پروسیس فالو اپ ہوگا میں آپ کو اس پہ اپڈیٹ کروں گا۔ جہاں تک آپ کا پہلے سوال تھا، میں ہمیشہ اپنا جو تربیت ہے، میں اس شخص کی وجہ سے اس کو خراب نہیں کروں گا۔ ہمیں بھی گالی دینا آتا ہے، میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر میں گالی دے سکتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں دوں گا۔ وہ پتہ نہیں کون ہے، میں پھر بھی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہوں اور میں اس کا لحاظ ہمیشہ کروں گا۔
साथ साथ सियासी हमले के लिए सियासी जवाब तो मैं दूंगा, ईंट का जवाब मैं ईंट में दूंगा. सती साहब सती वकार सती चलो साहब बहुत शुक्रिया. ये बताइएगा कि जो नो कॉन्फिडेंस इतनी सारी मैनेजमेंट हो रही है उससे आपके जो इत्तेहादियों के साथ बातचीत हो रही है, क्या वो पॉजिटिवली आगे जा रही है या जो आपने हुकूमती लोग तोड़ने की बात की है उन पे इक्तफा किया जा रहा है? आपका बहुत अच्छा सवाल है. मैंने जो भी हुकूमत का रवैये हैं उसने हमें बहुत मदद किया है. हुकूमत वक्त ने जिस तरीके से 3 साल अपने इत्तेहादियों को, अपने मेंबर्स को चलाया है, वो शायद किसी आमिर ने भी ऐसे नहीं चलाए होंगे. तो हमारा बहुत ही अच्छा तादाद है मेंबर्स का. हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि अदम एतमाद कामयाब होंगे. मेरा अपना ख्वाहिश है, मेरा सोच है, मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर होगा अगर हम अपना एतिहादियों को भी साथ जोड़ें. इसलिए हमारा काम सिर्फ इमरान को हटाने की नहीं, हमारा काम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ही करने की है. ज़रूर आप इमरान को नाराज़ मेंबर से हटा सकें, शायद आप इमरान को नाराज़ मेंबर से हटा सकते हैं, मगर अगर इत्तेहादियों भी आपके साथ होंगे तो इसका पैगाम बहुत ही अच्छा जाएगा और जो उसका ज़ोर होगा वो बहुत अच्छा होगा. और जब हम फ़ौरन वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के फ़ैसले लेते हैं, मैं सिर्फ नून लीग और नाराज़ मेंबर्स के साथ बैठ के और कुछ हमारे इत्तेहादियों के साथ बैठ के वो फ़ैसले नहीं लेना चाह रहा हूँ. मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसले उस मुल्क के लिए बेहतरीन फ़ैसले होंगे अगर हम सब मिल के ये फ़ैसले ले लें. तो इंशाअल्लाह ताला हम जो हमला करने जा रहे हैं वो तारीख़ी हमला भी होगा और हम इस हमले से जमहूरियत की फ़ायदा में कामयाबियाँ हासिल करेंगे. अलमदार एक इधर अलमदार चेयरमैन साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया मार्च का, आपने कराची से मार्च किया 10 दिन और फिर आपने डी चौक का काम किया, तो आप क्या समझते हैं आपका जो मकसद था कि आवाम के अंदर मोबिलाइजेशन और आवाम के मसाइल पर बात करना महंगाई के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं आप उसमें कामयाब हुए और इसके नताइज सामने आएंगे? हमने जो अदम एतमाद है वो इसलिए जो लॉन्ग मार्च है इसलिए फ़ैसला किया कि हमने लॉन्ग मार्च के लिए जाना कि हम अपना सीसी में जब बैठे तो हमारा एक तो जो उस वक्त तक एहतजाजी मुहिम थे उस पर जायज़ा हुआ और हमने चाहा कि जहाँ ये मुआशी बुरान है, जहाँ महंगाई, गुर्बत और बेरोज़गारी तारीख़ी सतह पे पहुँच चुके हैं, जहाँ जमहूरियत पे हमले जो हुए हैं पिछले 3 सालों में वो तारीख़ी हमले हुए हैं, जहाँ अवाम के इंसानी हकूक़ पे हमले हुए हैं, जहाँ हमारा इलेक्शन कमीशन के पर काटने की कोशिश की गई, हमारा सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ, हमारा मीडिया पे मुसलसल हमला हो रहा है, इसका जो हल है वो अवामी ताकत भी है और जमहूरी हथियार है और हमने ये दोनों इस्तेमाल करना है. तो हमने मुहिम इन सारे पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ और अदम एतमाद के हक़ में चलाया और उस मुहिम का कामयाबी ये कि हमारा मार्च इस्लामाबाद पहुंचते हुए तो अदम एतमाद हमने नेशनल असम्बली में दाखिल किया, जहां हमारा मुतालबात थे, जहां महंगाई के बारे में मुतालबा कर रहे थे, पेट्रोल और बिजली की कीमत में मुतालबा कर रहे थे, वो तो हमारे मार्च के दौरान वज़ीर आज़म साहब ने झुक के अवाम की ताकत देख के खौफ में आके 10 रुपया कम और 5 रुपया कम किया. हम जब साउथ पंजाब से गुजर रहे थे तो हमारा ये ज़ोर था, हमारा ये कहना था कि ये झूठे धोखेबाज हैं, इन्होंने वादा किया 90 दिन में सुबह, दिया आपको सेक्रेटेरिएट. हमारा मुतालबा सुबह है, सेक्रेटेरिएट नहीं. जैसे मैं उधर से निकला, वज़ीर आज़म साहब पहुंचता है, ऐलान करता है कि साउथ पंजाब का बिल मैं अब लेकर आ रहा हूँ. अब किसने याद दिलवाया? अवामी मार्च ने, अवाम की ताकत ने, जियालों ने.
اس قسم کا بہت سے کامیابی ہیں، میں گنتا رہتا ہوں تو آپ کا ٹائم چلا جائے گا، مگر مطلب کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کامیاب مارچ ہوا ہے. اب ذمہ داری ہمارا پارلیمنٹیرینز پہ ہے، ہم سب پہ ہیں. انشاءاللہ تعالی جو عوام کا مطالبہ تھا، جو عوام کے ایکسپیکٹیشنز تھے، جو عوام کی امیدیں تھیں، ہم ان پہ پورے اتریں گے. نادر 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 ایک منٹ نادر صاحب کو ایک منٹ بھائی جان. نادر نہیں نادر گورامانی کا نام فیصل کنڈی نے لیا ہے، اس کے بعد پرویز شوکت صاحب. I can't hear you, Nader, please. آن کر دیں، مائک آن کریں. مائک آن. میں ویسے بات کر لیتا ہوں کہ جب انتخابات ہوئے تو اس کے بعد آپ نے ایک لفظ انٹروڈیوس کیا تھا اور وہ تھا سلیکٹڈ. وزیر اعظم سے جہاں پر آپ کو اختلافات اور تناقضات ہیں انتخابات سے متعلق ہیں، وہیں پر آپ کا گلا سلیکٹڈ کے ساتھ بھی تھا. اور جو تحریک جمع ہوئی ہے وہ تو سلیکٹڈ کے خلاف ہوئی ہے بقول آپ کی، تو کیا وہ سلیکٹڈ جو ہیں وہ آئندہ انتخابات میں مداخلت نہیں کریں گے، وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یا ان سے متعلق اب آپ کا کیا؟ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے، وہ آپ کا تاریخ گواہ ہے. آپ کا تاریخ گواہ ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے ہمارا ماضی کا جو کہانی ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اور ابھی جو 2018 میں ہوا، جو ہمارا موقف ہے، جو ہمارا اعتراضات ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ وہی ہیں. اس پورا سلسلہ کا جو امتحان ہے وہ ہمارا عدم اعتماد ہے. اس میں ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ دیکھتے ہوئے کہ this is not been worth it، کہ اس ایک شخص کے لیے ہم اپنے ادارے کو متنازع نہیں کروا سکتے، اس ایک شخص کے لیے ہم اپنا پورا معیشت کو نہیں بٹھا سکتے، اس ایک شخص کے لیے ہم پاکستان کو پوری دنیا میں آئسولیٹ نہیں کر سکتے. یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام اس شخص کے ساتھ نہیں. اب کوئی یہ فیصلہ نہیں لے گا کہ غیر جمہوری غیر آئینی سٹیپ لیا جائے اور اس شخص کو غیر جمہوری غیر آئینی طریقے سے بچایا جائے. اس پورا سلسلہ کے امتحان جلد آنے والا ہے، جلد آپ کے لیے، میرے لیے، پورے ملک کے لیے. ہم دیکھیں گے کہ یہ جب اعتماد کا وقت جیسے گزرتا ہے کہ ہر کسی کا کردار کیسا رہا ہے، کیا واقعی نیوٹرالٹی ہے یا نہیں. پرویز صاحب. آپ کر یہ بلاول صاحب، یہ جو آپ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر رہے ہیں، اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے تو کیا آپ پارلیمنٹ کو 1.5 سال چلائیں گے یا آپ فریش الیکشن پہ جائیں گے؟ اور نمبر 2 میرے سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد آئندہ الیکشن تک جاری رہے گا؟ جہاں تک ہمارا الیکشن کی بات ہے، میرے خیال میں سارے جو اپوزیشن کے اتحاد کی جماعتیں ہیں، ہم سب کا موقف انکلوڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز ہونا چاہیے. اور صرف الیکٹرل ریفارمز کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم پورا کرنا چاہتے ہیں. جیسے وہ پورا ہو ہم الیکشن آزاد الیکشنز، صاف و شفاف الیکشنز، ایکول پلینگ فیلڈ والے الیکشنز کی طرف بھرے. اور وہ جو صورتحال ہے، جو بھی اس کو مینڈیٹ ملے، جو بھی عوام منتخب کر گئی، ان کے پاس لیجیٹمیسی ہوگا، وہ اس پولیٹیکل اسٹیبلٹی قائم کر سکے گا، وہ کنسنسس بنا سکے گا جو پھر ان مشکلات سے، ان مسائل سے ہمیں نکال سکتے ہیں. جہاں تک کوئی اتحاد ہے، ہمارا کوئی الیکٹورل اتحاد نہیں ہے. اس وقت ہم سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ جمع ہو چکے ہیں کہ اس سلیکٹڈ کو ہم نے نکالنا ہے. اینی ایک خاتون اینی یار ایک منٹ بھائی جان، ایک منٹ آپ کو باہر یار. آپ کریں آپ سے لے رہے خاتون سے لینے پہ ایک ہی ہے نا. اس سارے معاملے میں مریم نواز جو ہے منظر نامے پہ، اچھا قریب کر لو اس سارے سیناریوں میں مریم نواز جو ہے وہ غائب ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کا اس میں کیا رول ہے؟ آن اے ویری ڈفرینٹ نوٹ دوسرا سوال کہ چند صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو
जैसे जन साहब चले गए थे वापस आ गए, तो फवाद साहब भी चले गए, तो क्या आप उनको कबूल करेंगे? जहाँ तक मरियम शरीफ साहिबा की बात है, आपको याद होगा जब सदर जरदारी और मैं शहबाज शरीफ साहब के घर पे पहुँचे थे इस पूरा सिलसिले की शुरुआत में, तो मरियम शरीफ साहिबा भी मौजूद था और हमजा शहबाज साहब भी मौजूद था। जहाँ तक आपका ये दूसरा सवाल है, पूरा पाकिस्तान में एक ही नदीम अफजल चंद है। ये दूसरा नाम जो आपने लिया, ये तो हर किसी बाज़ार में मिलता है। सुहेल साहब यहाँ से भी हो जाए। सुहेल साहब सोहेल से कर ले, फिर शाकिर आपसे कर ले, इसके बाद शाकिर आप, इसके बाद प्लीज शाकिर से कर। शाकिर सोलंकी, इसके बाद शाकिर सोलंकी। सोहेल भाई जी, सोहेल भाई। सवाल करें। यार मेरा MNAs भी इंतज़ार कर रहे हैं, हमने उनको भी तैयार करना है अदम एतमाद के लिए, तो थोड़ा जल्दी छोटा सवाल कर ले। आर्टिकल 63 की नई तशरीह कर रही है। अरकान आपको वोट देंगे, हम उनके वोट काउंट नहीं करेंगे। और दूसरा मेरा ये एक सवाल ये भी है कि अगर किसी अपोजिशन के रुकन ने आपके साथ किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दाएं बाएं हुआ, तो इस दफ़ा उसका एहतसाब होगा? नहीं, प्लीज़ सप्लीमेंट्री नहीं, मुझे ये बहुत ज़रूरी सवाल है। ये तो बहुत ही स्टूपिड मौक़िफ़ है हुकूमत का, मैं और का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ। बचकाना हरकत है हुकूमत का, ये चलेगा नहीं। एक तो वो समझ रहे हैं कि वो धांधली इन्होंने जो किया था चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में, उसका रिप्ले हो सकेगा, वो मुमकिन नहीं। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में उन्होंने पहले से ये तय किया था कि उनका गिनती मुकम्मल था, उनको मालूम था कि कितने वोट से हम जीत रहे थे, एंड उससे पहले उन्होंने तय किया था कि हम इतने वोट्स रिजेक्ट करेंगे और इनका कोर्ट्स का चक्रों, ट्राइब्यूनल्स के चक्रों में लगा के इस मामला को ड्रैग करेंगे और हमारा सिलेक्टेड जो चेयरमैन सेनेट है वो सिलेक्टेड ही रहे। मगर ये अदम एतमाद है, ये वो इलेक्शन नहीं है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही क्लियर है कि कौन सा स्टेज पे और कब और कैसे डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉजेस अमल में आ जाते हैं। वो उस वक्त के बाद जब उनका वोट गिना जाता है, ये ओपन वोट है, पूरा कौम को नज़र आएगा कौन इमरान के साथ खड़ा है और कौन इमरान के साथ खड़ा नहीं है। जब वो नंबर्स पूरा हुए, एक तो हमारा स्पीकर, आई अंडरस्टैंड कि तारीख़ का सबसे कमज़ोर तरीन स्पीकर रहा है, वो भी इस किस्म का काम नहीं कर सकेगा। करेगा, करता तो जब नज़र आएगा ना कि इतने लोग उधर और इतने लोग इधर, वज़ीर आज़म रहा नहीं जो भी वो स्पीकर कहे या ना कहे। ये अब इस किस्म का धांधली से नहीं बच सकेगा इंशाअल्लाह ताला। सोलंकी साहब। चेयरमैन साहब ये फरमाएं कि यही इसी से जुड़ा हुआ है सवाल है मेरा। फर्ज करें हुकूमत नहीं आने देती मुनारिफ अरकान को, या कोई जुगाड़ हुकूमत क्योंकि मुशावरत कर रही है, तो आपके पास काउंटर प्लान इत्तेहादियों का है या कोई और भी प्लान है? बिल्कुल, काउंटर प्लान भी इत्तेहादियों का है। ये पहली बार नहीं है कि हमने इस किस्म का एतमाद से हम गुजरे हैं और हम मुकाबला कर रहे हैं। आप इनकी डेस्परेशन पे यकीन ना करें, इनके गालियों की वजह से परेशान ना हो। जितना प्लान्स वो आपसे शेयर कर रहे हैं ना मीडिया में डालने के लिए, वो सारे प्लान्स उनको पता है कि नहीं चलेंगे। तो ये लिटरली उनका बहुत ही डेस्परेट तरीन, मोस्ट डेस्परेट कोशिशें हैं जो नहीं कामयाब हों। अली फुरकान। कुंती, मैंने अपने मेंबर्स के पास जाना है। अली फुरकान। नकवी साहब। बिलावल साहब, मेरा ये सवाल है कि क्या स्पीकर के खिलाफ भी आप अपने इस्तेमाल की तहरीक ला रहे हैं? मेरा ओरिजिनल ख्वाहिश तो मेरा यही था कि हम साथ या पहले स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद भी लेकर आए, लेकिन जॉइंट पार्टीज़ ने जो फ़ैसला किया वो सब एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेके किया, सारे सीनियर्स से मशवरा लेके किया, नंबर्स को देख के कॉन्फिडेंस के साथ देख के ये फ़ैसला किया। तो इंशाल्लाह इस तरीके से भी हम कामयाब होंगे।
بھائی آپ سب سے مجھے اجازت لینا پڑے گا, میرا ممبرز انتظار کر رہے ہیں, آپ کو اور موقع ملے گا مجھے گریل کرنے کے لیے, آئی پرومس یو اور موقع ملے گا. میرے ابھی یار میرے اتحادیوں بھی انتظار, میرا ممبرز بھی انتظار کر رہے ہیں, میرے اتحادیوں بھی انتظار کریں, معافی پلیز پلیز.